السلام علیکم دوستوں، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو ہسٹری چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیلا مجنوں کی کہانی، لیلا مجنوں کی محبت کی داستان۔ لیلا جس کے والد کا نام العماریہ تھا، جبکہ مجنوں کے والد کا نام المنوع تھا۔ مجنوں کا اصل نام قیس تھا۔ مجنوں کوئی نام نہیں تھا، بلکہ لوگ اس کی محبت کی وجہ سے مجنوں کہتے تھے، کیونکہ مجنوں لیلا کے لیے نظمیں، شاعری اور غزلیں وغیرہ لکھتا تھا۔ لیلا اور مجنوں بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے، اور اسی مدرسے میں وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب لیلا کو مار پڑتی تھی تو مجنوں اس کا درد محسوس کرتا تھا، اور جب مجنوں کو مار پڑتی تھی تو اس کا درد لیلا محسوس کرتی تھی۔ یوں ہی سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دن لیلا کے والد کو پتہ چل گیا کہ لیلا اور مجنوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو لیلا کے والد نے بچپن میں ہی لیلا کو گھر میں نظر بند کر دیا، اور قبیلے سے باہر جانا اس کے لیے ناممکن سا ہو گیا۔ ادھر مجنوں لیلا کی محبت میں گرفتار غزلیں، شاعری وغیرہ لکھتا ہی رہا۔ یوں ہی دونوں جوان ہو گئے کہ لیلا کی شادی اس کے والد نے ایک بہت بڑے تاجر سے کر دی۔ وہ تاجر عربی تھا۔ ناظرین گرامی، شروع میں آپ کو میں یہ بتانا بھول گیا کہ لیلا اور مجنوں بھی عربی تھے۔ یہ کہانی عربی ہے اور یہ عربک ہسٹری ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ لیلا اور مجنوں بھی بیسیکلی عربی تھے۔ جب لیلا کے والد نے اس کی شادی ایک بہت بڑے تاجر سے کر دی تو وہ تاجر لیلا کو لے کر اپنے قصبے میں چلا گیا۔ ادھر مجنوں سے وہ بات برداشت نہ ہوئی کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے اور وہ ایک قصبہ چھوڑ کر چلی گئی ہے، تو مجنوں دیوانوں کی طرح گھومتا پھرتا گھر چھوڑ کر ایک جنگل میں ایک غار میں جا بسا۔ وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ ریت پر سٹک کی مدد سے، چھڑی کی مدد سے وہ ریت پر مجنوں لیلا کے لیے غزلیں لکھتا تھا۔ مجنوں کے گھر والوں نے جب دیکھا کہ مجنوں غار میں مقیم ہے تو وہ اس کے پاس گئے، اس کو کہا، اے مجنوں، لیلا تو اب آپ کو مل نہیں سکتی، گھر واپس آ جاؤ۔ لیکن مجنوں نے انکار کر دیا۔ مجنوں کے گھر والے کافی دفعہ اس کے پاس گئے، لیکن مجنوں نے ہر دفعہ انکار کر دیا۔ تو پھر مجنوں کے گھر والوں نے ایسا کیا کہ وہ اس کو غار میں اس کی ضرورت کی چیزیں اور اس کو کھانا اور اس کو ہر چیز وہاں ہی غار میں پہنچا دیتے تھے، اور مجنوں اسی غار میں دیوانوں کی طرح لیلا کو یاد کرتا اور اس کی یاد میں نظمیں اور غزلیں لکھتا تھا۔ لیلا جب دوسرے قصبے میں گئی تو وہ مجنوں کی دوری کو زیادہ عرصے تک برداشت نہ کر سکی۔ کچھ ہی عرصے میں لیلا کا ہارٹ فیل ہوا، اس کو دل عارضہ کی بیماری ہوئی اور وہ اس دنیا سے چل بسی۔ وہاں پہ ہی لیلا کی قبر بنا دی گئی۔ جب مجنوں کو یہ خبر پہنچی تو مجنوں لیلا کی قبر پر جا پہنچا، اور لیلا کی قبر پہ پہنچ کر مجنوں وہاں پر بیٹھ کر اس کے لیے نظمیں، غزلیں اور شاعری لکھتا تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مجنوں نے لیلا کے لیے 3 نظمیں لکھی تھیں جو اس وقت بہت ہی اچھی تھیں۔ کچھ ہی عرصہ بعد مجنوں کی لاش لیلا کی قبر کے پاس ملی، اور 688 AD میں مجنوں اس دنیا سے چل بسا۔ ناظرین گرامی، یہ وہ کہانیاں ہیں کہ جو اپنی زندگی میں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ سکے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دل میں بس چل بسے، اور لوگوں کی یادوں میں ان کی نام اور ان کی محبت آج بھی یاد ہے۔ آج بھی کسی سے پوچھا جائے کہ آپ لیلا مجنوں کو جانتے ہیں تو محبت کے دیوانے ان کے دربار پہ جا کر پہرا دیتے ہیں، ان کے دربار کی زیارت کرتے ہیں، صرف کیا، کیونکہ محبت کی داستان آج بھی زندہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کی تو کائنڈلی ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینک یو۔